السلام علیکم دوستو، تو آج میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی کہانی لے کر۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ خاندانی لوگ۔ جب میری شادی ظفر سے ہوئی تو میری نند کا نکاح میرے بھائی نوشیروان سے کر دیا گیا تھا۔ رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ نوشیروان ابھی پڑھ رہے تھے۔ والد صاحب اور ماموں ہمیشہ سے گاؤں میں رہے تھے۔ وجہ تھی کہ دونوں کی زمین مشترک تھی، البتہ والد صاحب کی 2 بسیں اور ایک پیٹرول پمپ بھی تھا جو والد صاحب کے ایک رشتہ دار کی نگرانی میں چلتا تھا۔ نوشیروان بھائی چونکہ پڑھائی کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہتے تھے، اس لیے پیٹرول پمپ کی آمدنی وہی سنبھالتے تھے۔ یہ کہنا سچ ہوگا کہ وہ اس آمدنی کے مالک بنے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ تم مناسب خرچہ لے لیا کرو اور باقی رقم بینک میں جمع کر دیا کرو۔ بابا جان کو پیسے کی پرواہ نہ تھی۔ سوچا تھا کہ بیٹا کاروبار میں دلچسپی لے گا تو کچھ تجربہ حاصل کر لے گا۔ ان دنوں میرے بھائی کی عمر 20 برس تھی۔ بابا جان سمجھ رہے تھے کہ کشمالہ جیسی اچھی لڑکی سے نوشیروان کا نکاح کر کے انہوں نے گویا بیٹے کو کھونٹے سے باندھ لیا ہے اور اب اس کے کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمالہ خوبصورت تھی، بھائی کو پسند بھی تھی، تبھی تو نکاح کر لیا تھا۔ میری اس ماموزاد میں بلا شبہ کوئی کمی نہ تھی، البتہ وہ شروع سے گاؤں میں رہی تھی، اس لیے شہری لڑکیوں جیسی ہوشیار نہ تھی۔ تاہم خوشحال گھرانے سے تعلق کے سبب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میٹرک پاس تھی، کالج نہ پڑھ سکی کہ ہمارے گاؤں میں کالج تھا ہی نہیں۔ بابا جان نے گلبرگ کے علاقے میں بنگلہ بنوا کر بھائی کے سپرد کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بابا جان کو بتایا کہ بنگلہ کرائے پر دے دیا ہے کیونکہ کالج سے دور پڑتا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے رہتے، لہٰذا کالج کے پاس ہی ایک کمرے کا مکان لے لیا ہے۔ بابا جان نے یہ معاملہ بیٹے پر چھوڑ دیا اور خود تحقیق کرنے نہ گئے۔ اس دوران ایک لڑکی امبرین سے بھائی کی ملاقات ہو گئی۔ یہ لڑکی بھائی کے پڑوسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی۔ اس کے والد تقسیم کے وقت نئے وطن کی طرف آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ بیوہ ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے بچپن سے مفلسی کے دکھ دیکھے تھے۔ میرے بھائی نوشیروان ایک رحم دل انسان تھے۔ ایک روز وہ کالج سے لوٹ رہے تھے کہ امبرین کو دیکھا جو تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 بدماش آ رہے تھے جو اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ دیکھ کر بھائی نے امبرین کے پاس گاڑی روک دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی اس وقت پڑوسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ اتنے میں وہ لڑکے نزدیک آ گئے تو بھائی نے امبرین سے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ جو ہی نوشیروان ان کے قریب گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھائی کی رہائش تھوڑی دور ہی تھی۔ وہ امبرین سے بولے کہ تم گاڑی میں بیٹھی رہو، میں تم کو گلزار صاحب کے گھر پر اتار دوں گا۔ 5 منٹ کی مسافت پر گھر تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ نوشیروان نے کہا کوئی بات نہیں، گلزار صاحب والوں کو ایمرجنسی میں جانا پڑا ہوگا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گھر کے دروازے پر اترنے لگی تو بولی آپ میری امی سے مل لیجئے ورنہ وہ پوچھیں گی کہ کس کے ساتھ آئی ہو۔ یوں بھائی اس کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کی امی سے ملے، احوال پوچھا اور کہا کہ بیٹی کو اتنی دور اکیلے مت بھیجا کریں، باہر کے حالات آپ کو نہیں پتا، آپ کی بچی بہت سیدھی سادی ہے۔ کیا کروں بیٹا، مالی مجبوری نہ ہوتی تو کیوں باہر جانے دیتی، اسکول سے آ کر ٹیوشنز پڑھاتی ہے تو خرچہ چلتا ہے، اس کا بھائی بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس طرح بھائی نے اس گھرانے کو سہارا دینے کی ٹھان لی اور ان کی مالی مدد کرنے لگے۔ امبرین کے بھائی کو موٹر سائیکل لے کر دی تاکہ وہ بہن کو سہولت سے لے جا سکے۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا۔ وہ ماں کا واحد سہارا تھا، لیکن
قسمت پر کسی کا بس نہیں، جو پہلے سے دکھی ہوتے ہیں زیادہ دکھ بھی انہی کو ملتے ہیں۔ اس بیوہ دکھیاری کے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل راس نہ آیا اور وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ وہ تو جیتے جی مر گئی۔ بھائی پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے ان ماں بیٹی کا مستقل سہارا بننے کی ٹھان لی۔ وہ بیوہ عورت تو پہلے ہی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، اس نے فوراً ہاں کہہ دی اور بیٹے کی وفات کے 1.5 ماہ بعد آس پڑوس کے 2-4 لوگوں کو بلا کر امبرین کا نکاح نوشیروان سے پڑھوا دیا۔ اس خاتون نے لڑکے کے رشتہ داروں کی غیر موجودگی کو بھی اہمیت نہ دی، یوں بھائی نے والدین سے چھپ کر شادی کر لی اور ان ماں بیٹی کو لے کر بنگلے میں آ گئے۔ ساس اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت غمزدہ رہتی تھی اور نوشیروان ان کی دل جوئی کرتے، انہیں گاڑی بھی لے دی اور ڈرائیور رکھ دیا۔ امبرین نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو وہ خود ڈرائیور کر کے ماں کو باہر لے جاتی۔ جب تک نوشیروان نے MSc کیا وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ہمیں اس امر کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تمام عرصہ بھائی صاحب نے بہت احتیاط اور رازداری سے گزارا۔ بابا جان کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کو پیٹرول پمپ سونپ کر ان کی شادی کشمالہ سے کر دیں گے اور وہ شہر والے بنگلے میں چلی جائے گی۔ خبر نہ تھی کہ وہاں تو پہلے سے ہی ایک بہو پوتا پوتی کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں تمہارے بابا کا بنگلہ ہے، کشمالہ بیاہ کر وہاں چلی جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ چونکہ ہمارے بچے اسکول جانے کے لائق ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے صلاح دی ہمیں انہی دنوں شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ داخلوں کا سیزن ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ بنگلے میں کرایہ دار ہیں، لہٰذا ہم نے کرایہ پر گھر لے کر قریب کے ایک اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا۔ انہی دنوں بھائی کا MBBS کا رزلٹ آ گیا اور بابا جان ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک روز میرا گزر بابا جان کے بنگلے کی طرف ہوا تو سوچا کہ دیکھوں تو کون لوگ بنگلے میں کرائے پر رہتے ہیں۔ گیٹ پر بیل دی، ذرا دیر میں گیٹ کھل گیا اور ملازمہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ نوشیروان صاحب کی مہمان ہوں۔ ملازمہ مجھے اندر لے گئی۔ امبرین کمرے سے نکل کر آ گئی اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے بتایا کہ نوشیروان میرے بھائی ہیں۔ اس نے شاید صورتحال بھانپ لی، کہنے لگی کہ میں ان کی کرایہ دار ہوں، میرے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ نوشیروان کی شادی ہو رہی ہے اور میں ادھر اس کی شادی کی خریداری کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں نہ بلائیں گی؟ کیوں نہیں؟ تو پھر پتہ لکھ دیجئے۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئی لیکن دوبارہ نہ آئی۔ شاید بھائی نے منع کر دیا ہو، بچوں کی چھٹیاں تھیں، میں بھی گاؤں چلی گئی اور اسے دوبارہ نہیں ملی۔ جب میرے پاس ڈرائیور نہ ہوتا تو بھائی اپنا ڈرائیور لے آتے، وہ میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دیتا۔ ایک روز میرے بیٹے نے بتایا امی ماموں کا ڈرائیور پہلے 2 بچوں کو ان کے گھر چھوڑتا ہے پھر ہمیں لاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ 2 بچے کون ہیں؟ ڈرائیور سے پوچھا، اس نے کہا بیگم صاحبہ میرا ایک دوست ڈرائیور ہے، کبھی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو میں اس کے صاحب کے بچوں کو اسکول سے لے لیتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک روز پھر سے گلبرگ کی طرف جانا ہوا۔ میں نے دیکھا بھائی کی گاڑی بنگلے کی گیٹ کی پر رکی ہوئی ہے اور 2 بچے اتر کر اندر چلے گئے تھے۔ تب میں نے ڈرائیور کو سختی سے ڈانٹا۔ اس نے بتا دیا کہ بی بی یہ آپ کے بھائی نوشیروان کے بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی، سو یہ بات تو طے تھی کہ اب کشمالہ کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے والا ہے۔ اگر اسے طلاق ہوئی تو مجھے بھی طلاق ہو جائے گی، اگر اس پر سوتن ہے تو ظفر بھی مجھ پر سوتن لا ڈالے گا، کیونکہ بھائی کا نکاح تو کشمالہ سے ہو چکا تھا۔
مجھے معاملات کی گمبھیرتا کا اس قدر خوف ہوا کہ 2 دن بخار میں پڑی رہی۔ بہت سوچنے کے بعد میں ایک دن پھر ان کے بنگلے پر گئی۔ امبرین وہاں موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولی مجھے خبر نہیں۔ تبھی وہ مجھے ایک بیڈ روم میں نظر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ اپنا گھر تو بسا لیا، اب میرا اور کشمالہ کا کیا بنے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے آپا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت مجبوری میں یہ شادی کی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بچپن کی منگیتر کا پاس نہیں تھا جو تمہاری منکوہا اور میری نند بھی ہے؟ کیا ہم اتنے رشتے توڑ سکتے ہیں؟ میں امبرین کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت دکھی اور میرے بچوں کی ماں ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود گھر والوں سے چھپ چھپ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا ہوا تم کو پتہ چل گیا ہے۔ بے شک جائیداد ملے نہ ملے، مجھے بابا جان سے کچھ نہ چاہیے۔ ارے بھائی اصل چیز تو تمہارا کشمالہ سے نکاح ہے۔ کیا اسے طلاق دو گے؟ تب کیا ممانی مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں گی؟ یا اس سے شادی کر کے نکاح کی لاج رکھو گے؟ تب میرا شوہر بگڑے گا کہ میں بھی تم پر سوتن لاتا ہوں۔ نوشیروان بھائی نے سر پکڑ لیا اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دل پھٹ رہا تھا۔ ہمت کر کے ظفر کو بتا دیا اور رونے لگی۔ کچھ دیر گم سم رہنے کے بعد وہ بولے فکر مت کرو، میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے ہیں، ہم یوں ان کو برباد نہ کریں گے۔ یہ میرا تمہارا نہیں، صرف میری بہن اور امی ابا کا معاملہ ہے۔ اب ان لوگوں کو منانا اور سمجھانا ہے۔ پہلے بھائی سے تو پوچھو جو اتنے سالوں سے میری بہن کو منکوہا بنا کر انتظار میں بٹھایا۔ میں نے نوشیروان کو فون کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، ظفر سے بات کر لی ہے۔ یہ کشمالہ کے بڑے بھائی ہیں، یہاں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کو ماننا ہوگا۔ نوشیروان بچوں اور امبرین کے ساتھ آ گئے۔ آتے ہی امبرین میرے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر بولی بھائی ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنی بہن کشمالہ کے پاس لے چلیے۔ میں آپ کے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر نوشیروان کی معافی کی درخواست کروں گی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ پہلے سے نکاح کیے ہوئے ہیں، نہ میری ماں کو خبر تھی، ورنہ وہ بھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتی۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو سزا مجھے اور میرے بچوں کو ملے گی۔ ظفر اور میں نے ایک ساتھ ان بچوں کی طرف دیکھا اور ان معصوموں پر پیار آ گیا۔ اپنا ہی خون تھا۔ ماں کی باتیں سن کر وہ رونے لگے تھے۔ میں بھی رو پڑی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کشمالہ اپنے چھوٹے بھائی مظہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ شہر شادی کا سامان خریدنے آئی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ بابی یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نوشیروان دم سادے بیٹھے تھے۔ تب ظفر کو بتانا پڑا کہ یہ نوشیروان کے بیوی بچے ہیں۔ تبھی امبرین نے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا کشمالہ باجی میری کوئی خطا نہیں، جو کہنا ہے ان سے کہیے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی نوکر بن کر رہوں گی۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ عجب دل دوست سین تھا۔ اس کا غصہ کیوں نہ نکلتا؟ دل بری طرح ٹوٹا تھا اور مان بھی۔ میں بھی عجب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف پیاری نند تھی جو ماموں ذات بھی تھی، اس کے آنسو گر رہے تھے اور یوں چپ تھی۔ دوسری جانب امبرین کی حالت پر بھی ترس آتا تھا۔ کشمالہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا تم ہاتھ منہ دھو لو کشمالہ، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بولی اچھا برا جو مرضی حل نکالتی رہو، مجھے واپس جانا ہے ابھی۔ مظہر سے کہیے مجھے گاؤں چھوڑ آئے۔ ٹھیک ہے میں کہتی ہوں، اسے کچھ کھا لینے دو، تم بھی چائے پیالی پی لو، ابھی تو سفر سے آئی ہو۔ مگر اس نے واپس جانے کی ٹھان لی تھی، چلی گئی۔ اس نے نوشیروان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ظفر اسے روکتے رہ گئے مگر وہ رکنے والی نہ تھی، کیونکہ غم کا طوفان ہی اتنا بڑا تھا۔ ظفر اور میں پریشان تھے اور نوشیروان اس کا حال کیا لکھوں۔ مجھے گاؤں جانا تھا لیکن نوشیروان کے بچے بیوی اکیلے تھے۔ وہ ان کو میرے سپورٹ کر کے ظفر کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔
تاکہ وہاں حالات کو سنبھالا جا سکے۔ امبرین نے الگ رونا مچایا ہوا تھا، کہتی تھی باجی مجھ کو اب صرف آپ کا آسرا ہے، خدا کے لیے مجھے اور بچوں کو نوشیروان سے جدا نہ ہونے دینا۔ خدا کی قسم مجھے طلاق ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ ایک ہفتہ کے انتظار کے بعد ظفر واپس آئے اور بتایا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے امبرین کی طلاق کے لیے شور مچایا تھا۔ سب کی ہمدردیاں ظاہر ہے کشمالہ کے لیے تھی، اور اس کی ایک ہی شرط ہے کہ جب تک امبرین کو طلاق نہ ہوگی میں نہیں مانوں گی۔ بے شک نوشیروان بچے لے آئے، ہم ان کو پال لیں گے، مگر سوتن کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تب میں نے یہ آخری حربہ آزمایا۔ میں ظفر کے ساتھ نوشیروان کے بچوں کو لے کر گاؤں چلی گئی اور ان کو کشمالہ کی گود میں ڈال کر کہا کہ لو پہلے ان کو دیکھو، اگر انہیں پال سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم بچے امبرین سے لے کر اس کو طلاق کروا دیتے ہیں۔ بچے پریشان تھے، کشمالہ رونے لگی تو اسے دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ ایک کی عمر 5 اور دوسرے کی 4 سال تھی۔ بڑا والا کشمالہ کے آنسو پونچھنے لگا اور چھوٹی گڑیا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولی آنٹی آپ نہ روئیے۔ بڑے نے بھی کہا ہاں آنٹی آپ بابا جانی کے ساتھ رہیے، ہم اپنی امی کو لے کر دور چلے جائیں گے۔ میں نے بچوں کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی دوسری امی ہیں اور اس لیے روتی ہیں کہ آپ کے بابا جانی نے آپ کی امی سے شادی کر لی ہے۔ بچے کم سن ضرور تھے مگر سمجھدار تھے۔ وہ جس طرح کشمالہ کی اشک شوئی کر رہے تھے، اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس کا غم کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ حیران کن تھا۔ ان کو دیکھ کر میری امی بھی رو رہی تھیں، جو پہلے امبرین کو طلاق دلوانے کے حق میں تھیں، اب مہر بلب تھیں۔ اس کے بعد مردوں کی میٹنگ ہوئی، نوشیروان کو لعنت ملامت کی گئی، برا بھلا کہا گیا، جو میرے بھائی نے سر جھکا کر سنا۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ دیا، نوشیروان کی کشمالہ سے شادی ہوگی اور وہ اسے بھی شہر میں اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن علیحدہ گھر میں۔ چونکہ دوسری بیوی سے 2 بچے ہو چکے ہیں، لہٰذا اسے بے شک طلاق نہ دے، مگر ہماری بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی کی، لہٰذا لازم نہیں کہ اس کہانی کو کسی المیہ کے ساتھ بند کریں۔ بے شک یہ وٹے سٹے کا معاملہ صحیح، مگر میں اب اس رواج کو بدلوں گا۔ یہ کہہ کر ماموں نے اپنے آنسو پونچھے تو نوشیروان نے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ ظفر نے بھی سکون کا سانس لیا کہ امبرین کا بھی قصور نہ تھا، اس نے لو میرج نہیں کی تھی، صرف ماں کے فیصلے کو مانا تھا۔ یہ ساری کہانی عجیب و غریب نہیں تھی، لیکن نہ بھلانے والی تھی۔ نوشیروان نے ماموں سے جو وعدہ کیا اس پر عمر بھر کاربند رہے۔ کشمالہ نے بھی سوتن کا گھاؤ لیا، دونوں بابیاں اچھی ہیں، دونوں مجھے عزیز ہیں۔ اگر امبرین نے سر جھکا کر زندگی گزاری تو کشمالہ نے بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی زندگی میں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تبھی اچھے لوگ جب حوصلے سے کام لیتے ہیں تو مسئلے سلجھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی خاندانی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔